الحمدللہ وکفا یہ پنکھے بند کر دیں شور ختم ہے الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا واقربوا للتقوی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وامتازوا اليوم ایھا المجرمون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں محمد کی غلامی دین اب کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے معزز سامعین حضرات معزز جج صاحبان معزز وکلاء کرام اور عزت مآب پریزیڈنٹ بار صادقہ بار خالد سعید صاحب اور عزت مآب جن کا پیشہ بھی انصاف دینا نام بھی بہت پیارا اللہ نے ان کو منصب کے لیے چنا اور کسی کو کیا پتا تھا کہ جن کا نام ہم منصب رکھنے لگے ہیں انہوں نے اس منصب کے لیے اللہ نے قبول بھی کر لینا ہے منصب عوام صاحب اور ان کے ساتھی جج صاحبان اور خاص کر کے صادقہ آباد کے جتنی وکلا برادری بیٹھی ہیں آپ کو نسل مدنی کا ڈھیر سلام دیکھیں قومیں ڈائریکشن سے بنتی ہیں اللہ نے اس قوم کو ڈائریکشن دینے کے لیے ڈائریکٹ اپنا نام منظم کیا جیسے یہ ہماری قومیں کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی سامنے کرشمہ نظر آؤ تو ہم مانتے ہیں تو اللہ نے اپنی حیثیت کو اپنی پہچان کو بتلانے کے لیے انبیاء کو منتخب فرمایا رسول ہوتا ہے جس کا ہر لفظ شریعت ہو ہر نبی رسول نہیں ہوتا مگر ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے اور صاحب شریعت اس کو کہتے ہیں کہ اس کا ہر فعل شریعت ہوتا ہے آج ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہماری ذہنیت ہوتی ہے کہ مجھ سے پوچھ کے بیٹا چلے مجھ سے پوچھ کے میری بیگم چلے مجھے پوچھ کر میری برادری چلے مجھے پوچھ کر میرے ملازم چلے تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کو کس سے پوچھنا چاہیے یہ میں لاہور سے چلا ہوں میں میپ سے پوچھا کہ میں نے صادقہ آباد جانا ہے وہ لاہور سے بولنا شروع ہو جاتی ہے رائٹ لیفٹ راؤنڈ اباؤٹ المعروف یو ٹرن بولو تو صحیح ہوں تو وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک نیٹ پہ کتنی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں کہ ہم سیکھنا چاہیں نا تو یہ نیٹ سے بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں وہ جو بول رہی ہے ٹیپ میں کیا اس میں برداشت کتنی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ آگے سڑک بند ہے کسی نے احتجاج کیا ہوا وہ بولتی اگلی سڑک سے آ جائے وہ آپشن بند نہیں کرتی آپ کہتے ہیں آگے مولوی بیٹھے ہوئے وہ کہتی آگے آ جائیں آپ کہتے ہیں آگے دولہا بیٹھا ہوا ہے شادی والی برات بیٹھی ہوئی وہ کہتی اگلی گلی سے آ جائیں یہی اس کی جگہ اگر ہم ہوتے
تو ہم نے کہنا تھا وہ تین اگے نہیں دسیا تیرے کن وائی گئے. یہ ہماری برداشت ہے. ہم اپنے مسلمان بھائی کو دوسری دفعہ ڈائریکشن دینا پسند نہیں کرتے. برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ میں نے برداشت سے تقریر اس لیے شروع کی، وکلاء اور جج صاحبان کو اس معاشرے میں جتنی برداشت اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ رول ماڈل ہیں. یہ نظام عدل بھی لے کر آؤں گا میں نے، برداشت پہ لے کر آنے بات کہ ہمارا جو اسلام ہے وہ انبیاء اکرام جتنے ہیں، میں بڑی بڑی لکھی سوسائٹی سے گفتگو کرنا اپنے لیے سادہ سمجھتا ہوں کہ آپ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر میں سادہ عام فہم لفظاں اس لیے بات کرنا پسند کرتا ہوں. روزانہ آپ لوگوں کی باتیں میں تقریروں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کرتا ہوں کہ یہ وکلاء ہمارے لیے نعمت ہے کہ ہمارے پاس اتنی تعلیم نہیں ہے کہ ہم آگے قانون پڑھ کے بات کریں. اور جج صاحبان کی بات کرتا ہوں، پولیس کی بات کرتا ہوں، یہ اعلیٰ ادارے، میں سرکاری ملازم تو نہیں ہوں، مگر ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کے جتنے ادارے ہیں ان کی جو اچھی باتیں ہیں وہ عام انسانوں تک پہنچائیں. تو وہ برداشت کتنی ہے کہ آدمی اس سے ڈائریکشن لے کے اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. تو کیا جس ذہن سے ہم نے اپنے بچوں کو، بیوی کو، رشتہ داروں کو، اپنے ماتحت ملازموں کو کہا کہ مجھ سے پوچھ کے چلے، اللہ نے آپ کو روڈ میپ دیا ہے کہ جس طرح تم ایک موبائل سے، گوگل سے، میپ سے ڈائریکشن لے کے اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہو، تم محمد عربی سے ڈائریکشن لے کے جنت نہیں پہنچ سکتے. یہ تھا میرا مقصد کہ ہم نے یہ میں نے بیچ میں باتیں کی ہیں. موضوع میرا نظام عدل ہی ہے، مگر اس میں جتنی باتیں بیچ میں آتی جائیں گی میں اصلاح معاشرہ کے طور پہ ایڈ کرتا جاؤں گا. کیوں کہ میرا موضوع یہی ہوتا ہے سوشل ایشو پہ. اور جتنے میرے سامنے لوگ بیٹھے یہ سوسائٹی کا حصہ ہے. آپ خالی وکیل نہیں ہیں، آپ ایک باپ بھی ہیں. میں نے باپ کی حیثیت سے بھی بات کرنی. آپ ایک وکیل نہیں ہیں، آپ ایک بیٹے بھی ہیں، آپ ایک مالک بھی ہیں کسی دکان کے، آپ ایک کسی کے عزیز بھی ہیں، ہسبینڈ بھی ہیں. میں سبھی ایشو سے باتیں کرنا ہے، خالی نظام عدل پہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ میرا یہاں آنے کا مقصد آپ کو اپنا علم بتانا نہیں ہے، آپ کی اور اپنی اصلاح کرنا ہے. اور اللہ ان باتوں پہ ہمیں اپنے دل میں بٹھانے والا بتا دیں. اور دوسری بات، ڈائریکشن اللہ نے اپنے نبی کو دے کر بھیجی. یہ دیکھیں، یہ جو گوگل میپ ہے، قرآن مجید کی ایت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ ایت ایسی ہے کہ اللہ نے کہا تمہیں کسی ضرورت کی، نبی دنیا میں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اگر ڈائریکشن لینی ہے تو محمد مصطفیٰ سے لے لیجیے. یہ آخری نبی ہیں ہمارے، اور اللہ نے ان کو کامل بنایا ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت سے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے، عدلیہ ہو، پولیس ہو، علماء کرام ہوں، تاجر ہوں، تو ڈائریکشن کس سے لینی ہے؟ اسلام سے، مصطفیٰ سے. تو جب یہ لفظ ہم چوز کرنا شروع کر دیں گے نا کہ بھئی ہم نے تو ڈائریکشن مصطفیٰ سے لینی، میرا نبی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس میں کوئی فرقہ نہیں آئے گا، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ بھئی بالکل کیا اس کا ترجمہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفات ہوئی. یہ قرآن مجید کی آیت قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اس کا ہی ترجمہ ہے یہ شعر کہ ہم نے اگر مصطفیٰ سے وفا کر لی تو اللہ کہتا پھر میں سب کچھ تیرے لیے کر دوں گا، مگر ہم نے کی نہیں. یہ دیکھیں آج پاکستان میں جس ادارے میں بھی دیکھیں کیسا انصاف ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ کیمرے لگے ہونے چاہیے. نہیں، پہلے ہمارے اسلام 66 لاکھ مرتبہ میر تک حکومت گئی. کیوں گئی؟ حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی،
کہتے ہیں امیر المومنین اللہ سے ڈر کے فیصلہ کرنا، اس کا مطلب ہے کسی صاحب اقتدار کو یہ کہنا کہ اللہ سے ڈر کے فیصلے کرنا، یہ بہت بڑی سنت ہے۔ اِدْنِي هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، انصاف تقوی کے قریب تر لے جاتا ہے انسان کو، اللہ پرہیزگاروں کی لسٹ میں شامل کر لیتا ہے۔ تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہوتے تو کہتے ہیں اس کا نام لکھو، کوئی اور ایف آئی آر میں ڈالیں گے، کسی اور کیس میں ڈالیں گے، یہ مجھے ڈرانے کے لیے آ گئے، مگر نہیں، انہوں نے کیا کیا کہ جو مجھے اللہ سے ڈرانے کے لیے آیا، آپ خود کتنا ڈرتا ہوگا، کہتے آپ کو فلاں علاقے کا گورنر بنا دیا۔ تو وہ کہنے لگے مجھے گورنر بنا دیا۔ اس طرح اسلام پھیلا تھا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ ہمارے تو مفادات ہوتے ہیں نا، تو کیا چلے 15 دن 20 پلانٹ، کتنے دن بعد 2 ماہ بعد 3 بعد ایک انہوں نے چھاپا مارا، خود امیر المومنین۔ تو جب گئے نا، یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، تو کہتے ہیں بھی آؤ بھی اس گورنر کے بارے میں اگر آپ کو کچھ شکایتیں ہیں تو آ جائیں۔ تو جب شکایتیں اکٹھی ہوئی نا، ہمارے گورنر تو بہت بڑے ہیں نا، کیونکہ پاکستان تو بہت امیر ملک ہے، تو اس کے لیے گورنر، اس کے لیے جگہ بھی بہت زیادہ چاہیے۔ تو جب جمع ہو گئے لوگ تو کوئی تاریخ نہیں ڈالی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو جنگ لڑی، ان کا کردار، اور یہ کھانا بھی سعید بن عامر ہیں، کہتے ہیں جی امیر المومنین یہ ہے انصاف، یہ ہے عدل، یہ ہے نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کہتے ہیں جی مجھے شکایت ہے اپنے گورنر سے، کہتے بولے، کہنے پہلی شکایت ہے ہمارا گورنر روز لیٹ آتا ہے، ہمارے فیصلے لیٹ کرتا ہے، ہم صبح سے آ کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ گھر سے لیٹ آتا ہے۔ تو یہ تاریخ نہیں ڈالی، یہ نہیں کہا کہ مجھے تیاری کا موقع دیں، فوراً کہنے لگے کہ ہاں بھائی صحیح، تیرے پاس کوئی اپنی صفائی ہے، کوئی عذر موجود ہے؟ تو کہنے لگے جی بالکل موجود ہے۔ کہتے میں روز لیٹ اس لیے آتا ہوں، میں نے گھر میں ملازم نہیں رکھا، میں آٹا اپنے ہاتھ سے گوندنا پسند کرتا ہوں، میری وائف میرے بچے سنبھالتی ہے، پھر میں بچوں کو سنبھالتا ہوں، وہ کھانا پکاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے بیوی کا ہاتھ بٹھا لینا، اس کے ساتھ کام کر لینا، رن مریدی نہیں۔ ساڑھے تے بندہ بیوی نے بیٹھ کام کرائے تے ماں ہی لگ پیندی، تینوں کیا سی نا یہ بڑی تلے لڑتا ہے۔ یہ ساڈا کردار ہے، جے بہن دے سامنے بیوی نے کو کام کرا دو پھر وہ شروع ہو جائے گی۔ حالانکہ بیوی نال کام کرانا محبت کی نشانی۔ امہات المومنین کہتی ہیں کہ رسول خدا گھر میں کبھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے، کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے۔ ہمارے آدمی بھی گھر میں کام کرتے ہیں، ہر ویلے پاب جی کھیلتے رہتے، اور کوئی نہیں کام تو موبائل سے گیماں کھیلتے ہیں۔ تو جی بیگم موبائل پڑھ لگے نا تو انہوں نے کتنا گلا کر رہی، بندہ پوچھے کہ تو سورت یاسین پڑھ رہے ہیں تو سچی بات اے سدا معاشرہ ہے کہ ہم خود نہیں بدلتے، دوسرے کو بدلنا چاہتے ہیں۔ تو قومیں کب بدلتی ہیں؟ جب انسان خود بدلے۔ ہم خود نہیں بدلتے، ہم کہتے اگلا بدلے۔ ہم اپنی بیوی کے سامنے موبائل چلائیں گے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ سارا دن اس نے دیواریں دیکھی ہیں، تو شام کو آپ گھر آئے تو آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں، موبائل بند کریں۔ اور بیوی کو بھی چاہیے جب خامد گھر میں آئے تو وہ بیوی بنے جو جنت والی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں بیٹھے تھے نا، تو کہنے لگے اللہ میرا دل نہیں لگتا۔ اب بتائیں جنت میں دل نہیں لگنا تو لگنا کہاں؟ اتنی خوبصورت جگہ جس کا معنی سکون والی جگہ۔ تو اللہ کریم نے کہا چلو ٹھیک ہے جنت میں دل لگا لیتے۔ تو آپ کی بائیں پسلی سے اماں ابا کو پیدا کیا، تو کہنے لگے ماں ہاذا واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہی تو تمہارا دل لگائے گی۔ تو جب جنت میں دل لگانے لگ پڑی، اس کا مطلب ہے عورت کو اللہ نے مرد کے سکون کے لیے بھیجا ہے۔ مگر ہمارے مردوں کے موبائلوں میں لوگوں کی بیٹیوں کے نمبر کیوں ہیں، پچھڑے کیوں ہیں؟ اس میں ہماری عورتوں کا قصور ہے کہ جنت میں عورت کو بھیجا مرد کے سکون کے لیے۔
اور اس صادقہ بات کے گھر میں عورت کو بھیجا خامد کے سکون کے لیے، تو اب خامد کو گھر میں سکون نہیں ملا تو اس کے موبائل میں دوسرے نمبر آئے، دوسری پکچریں آئیں، اس کی وجہ وہ عورت بنی. کیوں کہ جب خامد گھر میں آتا ہے تو وہ آتے کہتی ہے میرا سر دکھ رہا ہے. بھی وہ MBBS ڈاکٹر، اس کے آنے سے پہلے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کہیں جی میرا سر دکھ رہا ہے، میرا خامد باہر سے آیا تو میں ٹھیک ہوں، ایک اچھی خوراک دے دیں. یہ ہے عورت کی. قرآن نے کہا ہے عرش کے نیچے فرش کے اوپر اگر کوئی سکون والی چیز اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی اس کا نام عورت ہے. اب بھی کہتی ہیں اسلام ہمیں عزت نہیں دیتا، سب سے زیادہ عزت تو اسلام نے عورت کو دی ہے کہ اس کو سکون کی علامت بنا دی ہے. اچھا جب گھر میں آئے تو ہمارا کیا کردار ہے؟ اسلام کہتا ہے جب گھر میں آئے تو فوراً مسکرا کے کہے بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم. مسکرا کے دیکھے اللہ جنت بیٹھے دروازے کھول دیتا ہے کہ ایتھے بڑھتے جاؤ، آٹا بھی مکا ہے، شیمپو بھی مکا، گھیو بھی مکا ہے، دال بھی مکی ہے، وہ لے پھر میں بھی مکا ہے. ایسے ہی ہے نا، یہی ہمارا جو نظام ہے نا گھروں کا، یہ سب بدل چکا ہے. یہ سب کچھ بدل چکا ہے. نہ مرد اپنی بیوی سے انصاف کرتا ہے. یہ خالی نظام عدل ادھر تک نہ رکھیں، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں لے کر جائیں. کہ اور قرآن جب مولوی صاحب نکاح پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچی اور سیدھی بات کرو. تو اس کا مطلب کیا؟ دولہے کو پابند کیا کہ تم نے بیوی سے انصاف کرنا ہے اور بیوی کو پابند کیا ہے کہ تم نے اپنے میاں سے انصاف کرنا ہے. اس سے سچ بولنا ہے، اس نے اس سے سچ بولنا ہے. تو آپ بیوی پوچھ لینا کدھر اتنی دیر رہے؟ بس میرے دوست کا جنازہ تھا میں ادھر گیا. تو بیٹھ کے بندہ گپا مار رہا، جھوٹ بول دیا نا. ایک ہی تو رشتہ ہے جس کی قرآن نے کہا کہ عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے. تو ہم نے ادھر انصاف نہیں برتا، ہم نے نہیں کیا انصاف. نہ بیوی سے وہ ہمیں نواز پورے معاملات مل رہے ہیں جو عورت کے اللہ نے کہا ہے کہ تم نے مرد کے لیے یہ کرنا ہے، اور نہ مرد کر رہا ہے. وہ مرد کو کیا کہا کہ باہر سے جا باہر تو باہر سے بھی خوشبو لگا کر گھر میں آئے. اسی کی کرنے صبح نو بابو شابو بن کے دالتا انہیں کار گسے رکھے گئے. یہ بھی شریعت کے خلاف ہے بات. ایک صحابی تھا تو اس کی بیوی نے کہا میرے سے انصاف نہیں کرتا، مجھے طلاق چاہیے. خلا دائر کر دیا مصطفیٰ کی عدالت میں. اس نے جب خلا دائر ہوا نا تو حضور نے کہا بھی لاؤ بھی اس صحابی کو. جب آئے تو پوچھا بھائی تمہاری شکایت آئی ہے، بیٹی کس لیے خلا مانگا ہے؟ کہتی یا رسول اللہ یہ گندے کپڑے پہن کے میرے پاس آ جاتا ہے ادھر، وہی کام والے. آپ نے بس یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے. آپ نے اس کو بولا بھی کیا کرتے ہو؟ کہ میں ڈیڑھ بکریاں چلاتا ہوں. تو اسی طرح وہ کپڑے پہن کے ادھر کہا چلے. آپ نے کہا وہ کپڑے لاگ رکھو اور یہ کپڑے لاگ رکھو. یہ صفائی کا نظام اسلام نے دیا. یہ کتنا ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا ہے، اسلام نے رکھا ہے. ہم نہ اپنائیں تو ہماری مرضی ہے، ہماری کمبختی ہے کہ ہم نے اسلام کو فالو نہیں کیا. ایک ایک بات سے میں کتنی آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، ایک ایک حدیث سے کتنی آپ غلطیاں جو معاشرے میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ آپ نے اس کی بات کو سمجھا اور اپنے صحابی کو کہا کہ بھائی جب آپ ورکشاپ میں جائیں کپڑے چینج کر لیا کریں، جب آپ گھر میں جائیں تو جس طرح گھر سے خوبصورت بن کے نکلتے اسی طرح آپ نے چاہتے بھی جانا ہے، خوشبو لگا کر جانا ہے. وہ 8-10 دن کے بعد پھر تاریخ پڑی تو آپ نے پوچھا بیٹا کیا؟ کہ یا رسول اللہ بندے نہیں کرو کٹی دے بندیاں دی غلطیاں کٹی. اس لیے میں آپ سے بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ کسی بھی ملازم کو، کسی دوست کو اپنی فرینڈ لسٹ سے نہ نکالیں، اس کی غلطیاں نکالیں، اس کو بلاک نہ کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ غلطی بھی نہیں نکالتے، بلاک بھی کر دیتے. تو بھائی جدھر نوا فرینڈ بنانا وہ کہڑا جبریل دی لڑی چو، وہ بھی تو انسان ہے. ہم بہو کو گھر سے نکالتے ہیں، بہو کی غلطیاں نہیں نکالتے. اسی طرح معاشرے میں جو بھی انسان برداشت ختم کرتا ہے، اپنی اصلاح نہیں کرتا، وہ کبھی ترقی نہیں کرتا. جہاں میں نے بات لے کر آنی کہ یہاں سے بات چلی تھی نا کہ میں آٹا اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے گوندتا اور میری بیگم جو ہے نا روٹیاں پکا لیتی. تو کہنے میں جناب اتنی دیر چ میں لیٹ ہو جاؤں میں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 جنگ لڑی ہے اور سعید بن عمر گورنر ہیں. یہ لفظ سننے والے ہیں
کہنے میں لیٹ ہو جاؤں. حضرت امیر المومنین کہنے لگے بھئی آپ ملازم رکھ لیتے. کہتے حضرت مینوں ڈر آندا ہے کہ اللہ قیامت نو اے نہ کہے جڑا کام تو ہاتھ نہ کر سکدا ساتھ ملایا تے بوجھ کیوں بنے. اور یہاں ہماری گاڑیوں کے گیٹ کھولنے کے لیے بھی ملازم رکھے ہوئے ہیں. اس طرح ترقی نہیں کرتے غریب ملک. یہ تھا ان کے انصاف کا عالم کہ اپنی رعایا کے پیسے کی اتنی حفاظت کرتے تھے, اپنی رعایا کے ٹیکس کی اتنی حفاظت کرتے تھے, اتنا انصاف تھا کہ کسی اینٹی کرپشن کا ادارہ بنانے کی ضرورت نہیں, نیب بنانے کی ضرورت نہیں, احتساب عدالتیں بنانے کی ضرورت نہیں پڑی. ایک امیر المومنین ایک گورنر ہے, وکیل کی بھی ضرورت نہیں پڑی, سامنے رعایا کھڑی ہے. یہ ہے نظام عدل اس ٹائم کا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کر دیا, نہ کوئی بہانہ ڈھونڈا. مگر ہمارا یہاں کیا بہانہ ہوتا ہے کہ جیسا بندہ بیمار ہے میں حاضر ہوں, اس سے قاصر ہوں, ہسپتال کا ہم جھوٹی رپورٹ لگا دیتے. اب یہ میں گاؤں گاؤں میں بتا رہا ہوں کہ یہ پولیس, یہ جج اور یہ وکیل یہ غلط نہیں ہے, یہ عوام غلط ہے. یہ سوشل میڈیا پہ میری سپیچ چلے جانی ہے اور پوری قوم کو میرا پیغام ہے کہ اگر آپ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR ہم اگر یہ درج کراتے ہیں تو وہاں نہ جج صاحبان موجود ہوتے ہیں جہاں وقوع ہوتا ہے, نہ وہاں وکیل ہوتے ہیں, نہ وہاں کوئی جناب والا نہ جو پولیس ہوتی ہے. آپ ہوتے ہیں یا اللہ ہوتا ہے یا آپ کا مخالف ہوتا ہے. تو آپ جو حقیقت ہے وہ FIR میں لکھائیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پولیس جو ہے وہ FIR درج کرتی ہے. اگلا مرحلہ آتا ہے وکلاء کا. جب چلان ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم گواہیاں بھی غلط لکھواتے ہیں. یہ کس کا قصور ہے, عوام کا. تو ہم سارا کام کرتے ہیں, یہ پولیس غلط ہے, یہ عدلیہ غلط ہے, یہ وکلاء غلط ہے. میں پنجابی چ پنڈا نو انج گل سنی ہونا ہے, FIR غلط لکھائی تے وہ عوام نے اگے جناب جی جج صاحب بیٹھے نے تیار ہو کے کرسی تے آ کے اگے تاریخ لئیے جھوٹھی بھی جناب لمبی تاریخ دے دو سانو کام میں, تے عوام نے وکیل بیچارے نو کہنا پیا کہ جناب تاریخ دے دو. تو یہ خود اسی کہنے کہ 2 سال ذلیل کرنا ہے, 3 سال ذلیل کرنا ہے. یہ اسلام نہیں ہے. اے دلو ہوا اقرب للتقویٰ. میں عوام سے بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنے وکیل کو بولیں کہ ہمیں جلد سے جلد انصاف چاہیے. آپ گواہوں کو پیش کریں. یہ عوام کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ آپ اپنی پولیس سے, اپنے جج صاحبان سے, وکلاء سے غلط بیانی کی امید نہ رکھیں. آپ خود ان سے کہیں کہ بھئی ہمارا یہ مسئلہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھے, دوسری پارٹی آئے وہ ذلیل ہو. تو یہ انصاف نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کیا ہے, وہ سامنے کھڑے ہیں تو یہ دروازہ بند کر دینا ان کے. آپ پبلک بھی میرا چند میری من. ہاں جی, جتنے بیٹھے ہیں یہ میرے سارے دوست ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک بات جو ہے نا آپ کے سامنے رکھوں. نہ تاریخ ڈلی, نہ دوبارہ پیشی پڑی, نہ کوئی اینٹی کرپشن کا ادارہ, نہ احتساب کا, نہ نیب کا. کیا ہوا, وہ شکایت لگانے والا بھی ہو پڑا, امیر المومنین بھی ہو پڑے. کہتے دوسری شکایت ہے یہ 15 دن کے بعد چھٹی کرتے ہیں. تو کہتے ہیں جی آپ کے پاس کوئی عذر ہے؟ کہتے جی ہیں. کہتے کیا عذر ہے؟ کہتے جی میں ایک ہی قمیض میرے پاس ہے, اس کو میں نے دھونا ہوتا ہے, خوش کرنا ہوتا ہے, شام پڑ جاتی ہے, اس لیے میں چھٹی کر دیں. تم کہنے لگے آپ دوسرا سوٹ سلا لیتے, گورنر تھے, ہماری تو شیروانیاں بھی 2-2, 4-4 لاکھ کی ہوتی ہیں نا, کیسے ترقی کرے گا یہ ملک؟ تو کہنے لگے اس ڈر سے دوسرا کپڑا نہیں بناتا, کہیں میری رعایا میں کوئی آدمی برہنہ سوتا ہو تو قیامت کو یہ نہ کہہ دے اس کے پاس 2 تھے میرے پاس 1 بھی نہیں. یہ تھا ان کا نظام. ممتاز اليوم ایھا المجرمون, اس آیت کا ترجمہ سبھی وکلاء بھائی اور جج صاحبان رات کو تفسیر میں پڑھا کریں کہ اللہ نے کہا کہ میرے پاس بھی ایک نظام عدل ہے جس میں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینا, اور کلیجے پھٹ جائیں گے اس دن. اور یہ ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بڑی سخت. پیر بھاؤ نے یہ جملہ اس آیت کے متعلق لکھا, مرن تو پہلا مر گئے باہو جنہ حق دی رمز بچاتی. وہ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں.
جنہوں نے حق کو سمجھ لیا ہوتا ہے وہ اپنے سے انصاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا احتساب خود کرتے ہیں۔ یہ کوئی کسی کا احتساب نہیں کر سکتا، انسان خود اپنے اندر جانتا ہے، انسان سے بڑھ کے کوئی کسی سے واقف نہیں ہو سکتا، ہر کوئی اپنے سے واقف ہے، میں کیا ہوں، میں کس پارٹنر کام کا ہوں اور میں کتنے کو پانی میں ہوں، سب کو پتا ہے۔ جتنا ہم فیس بک پہ نیک نظر آتے ہیں، اللہ کی قسم اس سے ایک ہی ساتھ خود نیک بن جائے تو پاکستان میں انقلاب آ سکتا ہے۔ فیس بک پہ بڑے ہم نیک ہیں، ایک ایک لفظ پہ پکڑ لیتے ہیں، اس کو تمیز نہیں ہے، اس کو بولنے کا پتہ نہیں، اس کو لکھنے کا پتہ نہیں، یہ کیا کر رہا ہے وہ کیا۔ فیس بک پہ آپ کو حاجی نظر آئیں گے، مجھے 2K 3K 4K 5K لائک ملے، 5,000 لائک، جس نے لائک کیا اس کو نہیں پتا یہ کون ہے، جہاں لائک ہے انہوں نہیں پتا یہ سگاٹ کتوں دی ہے۔ ہاں 5,000 بندہ ہے، مجھے 5,000 نے لائک دے دیا، جس نے لائک کیا اس کو نہیں پتا یہ کون، جس نے لائک کیا اس کو نہیں پتا یہ کون ہے، اور جو لائک کر گیا سکرول کر کے آگے گزر گیا اس کو نہیں پتا۔ اور لائک کرنے پہ آئے تو ہم نے گدھے کو لائک کر دیا، لائک کرنے کو آئے تو ہم نے مرغے کو لائک کر دیا، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں آگے آتی رہتی ہیں، ہم لائک کرتے جاتے ہیں۔ اور پھر جس کو لائک کیا ہے نا وہ ڈالتا ٹبر گھر والا تو تانگ، بھائی تانگ، محلہ تانگ، رشتے دار تانگ۔ یہ لائک کا فائدہ تو اس دن حدیث سے پا کے خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ جس دن آپ کا بھائی کہے آئی لائک یو بردر، جس دن آپ کی بہن کہے آئی لائک یو بردر، جس دن بھائی کہے آئی لائک یو سسٹر، جس دن آپ کی بیگم کہے آئی لائک یو ہسبینڈ، تو یہ کیوں کون سے لائق ہے کہ محلہ آپ کا تانگے، بھائی آپ کے تانگے، بہن آپ کی تانگے، آپ سے رشتے دار آپ کے تانگے، اور آپ بھائی سے لائق لے رہے ہیں۔ اور یہ فرینڈ شپ جتنی ہم نے لوگوں سے بنائی ہوئی ہے، دوستوں میں بیٹھ کے ہم کڑھائیاں کھاتے ہیں اور اپنے بھائی کی ہم جناب جی ایک فریب بھی برداشت نہیں کرتے، اپنے بھائی کی اچھی نوکری بھی برداشت نہیں کرتے، جادو کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ ہم اپنوں سے انصاف نہیں کر سکتے، دوسروں سے انصاف کی کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ ہم اپنے جسم سے بھی انصاف نہیں کرتے، ہم خالی عدالتوں کا نظام عدل سے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے تو انسان کو ہر جگہ پہ عادل بنایا کہ تم جس شعبے میں کھڑے ہو تم نے عدل کرنا ہے۔ ایک چھاپڑی والے کو بھی بولا ہے کہ تم نے بھی عدل کرنا ہے، جس نے الف بے نہیں پڑھی قانون کی اس کو بھی بولا تم نے عدل کرنا ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو صرف عدلیہ کو کہتے ہیں کہ ہمیں عدل چاہیے، تو اسلام نے تو ایک ادارے کے لیے تو عدل نہیں ہے، اسلام نے تو ہر انسان کے ساتھ یہ لفظ جوڑ دیا ہے کہ بیوی کو خاوند کے بارے میں انصاف کرنا ہے، خاوند کو بیوی کے بارے میں انصاف کرنا ہے، ماں کو بچوں کے بارے میں، بچوں کو ماں باپ کے بارے میں۔ شریعت نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ماں باپ کی عزت بہت زیادہ ہے، مگر جہاں بات فیصلہ ماننے کی آئے تو اللہ نے پھر باپ کو عزت دی ہے کہ یہ حاکم ہے، اس کو عقل میں نے دی ہے، اس کی فیصلے کی قوت ہے۔ آپ نے ماں کا کہنا اس ٹائم نہیں ماننا، باپ کا کہنا ماننا، یہ شریعت ہے۔ اللہ انصاف کر رہا، ہم نہیں کرتے۔ کہتے تیسری شکایت ہماری یہ ہے کہ یہ شام کے بعد ہمیں ملتا نہیں، ہمیں 1-5 کی ضرورت ہے کہ جب بلائے اویلیبل ہو۔ تو کہتے ہیں آپ کے پاس یہ شکایت ہے کہ آپ شام کے بعد ملتے نہیں ہیں، تو یہ عذر ہے پیش؟ کہتے جی ہے۔ یہ تھے وہ کامیاب لوگ جن کے پاس اللہ نے زمین پہ ایسا نظام دیا تھا، کہتے جی یہ بات اگر آپ نہ پوچھیں یہ میری ذاتی زندگی کی مسئلہ ہے، تو اگر آپ پوچھ لیے تو میں پبلک کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ جیسے کہتے ہیں نا ان کیمرہ اجلاس، تو وہ کہتے ہیں یہ پبلک کے سامنے بات ہوگی، یہ سامنے رایا کھڑی۔ تو سعید بن عامر کہتے ہیں جناب ایک کی میری عرضیں، صبح میں فیصلے کرنے اور رات میں وضو کر کے مصلے تے کھڑے ہو جانا ہے۔ جج صاحبان کے لیے یہ لازمی بات ہے اپنے دل میں جگہ دینا، بندہ نہ چیز آپ کے لیے یہ واقعہ سنانے لگائے، اور وکلا برادری بھی اس پہ عمل کرے وضو کر کے رات کو۔ سعید بن عامر کہتے ہیں میں مصلے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور اپنے مالک کو معافی مانگنا، مالک صبح جن نے فیصلے کیتے میں انصاف تے کیتے ہیں، پر جی میرے کو غلطی ہوئے میں ایتھے ہی معاف کر دیں، تیری عدالت سے جواب دین واسطے میرے کو جواب کروں۔ یہ تھا ان کا عالم۔
کہ جو فیصلے صبح کو کرتے تھے رات کو اپنے اللہ سے معافی مانگ کے سو جاتے. کہتے یہ میری شکایت ہے. ایک دن قاضی شرح کے پاس بھی ان کا بچہ آیا اور قاضی صاحب جسٹس تھے. تو پھر یہ کرسی کا نشہ بھی تو بڑا ہوتا ہے، مگر جو آدمی اپنے منصب پہ پہنچ کے بھی اپنے اللہ کو یاد رکھتا ہے اس کو پھر اللہ کامیابی اور بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے. کیا ہوا؟ کہنے پاپا صبح میرا کیس ہے آپ کی عدالت میں، مجھے مشورہ دے دیں. کہتے ہیں میری عدالت میں آپ کا کیس لگا ہے؟ کہتے جی بابا آپ کی عدالت میں میرا کیس لگا ہے. تو یہ تھے قاضی، یہ تھے جسٹس، یہ تھا انصاف. کہنے لگے بیٹا اب مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ یہ بے انصافی ہو جائے گی دوسرے کے ساتھ، اب عدالت میں بات ہوگی. مشورہ بھی نہیں دیا اپنے بچے کو. یہ تھا ان کا انصاف. انصاف دیکھنا ہے. عمر بن عبدالعزیز ہے، یہ 99 ہجری حضرت عمر بن عبدالعزیز حکمران بنے اور 101 ہجری میں یہ دنیا سے چلے گئے. ان کی حکومت 2.5 سال ہے، 30 ماہ ان کی حکومت ہے. تو یہ کتنے بڑے حکمران ہیں سن لیں. ان کا نظام اگر کیسا تھا، یہ اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں، وہاں صدر میں بیٹھے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہیں، گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہیں. اس دور کا سب سے بڑا عہدہ یہی ہوگا، امیر المومنین جہاں بیٹھتے ہیں. بیٹھ کے دوست ملنے آیا. دوست جب دفتر میں دوست ملنے کے لیے آیا تو بیٹھے ہیں، لائٹ بھی چل رہی ہے، سب کچھ. سلام کا جواب دیا، اس نے بھی لیا تو فوراً لائٹیں آف کرا دی. لائٹ آف کر دی، باتیں کرتے رہے، کرتے 1 to 1 ملاقات ہے. اور 2 گھنٹے رہی ہوگی، گھنٹہ رہی ہوگی. 2 گھنٹے کے بعد جب آپ کا دوست واپس جانے لگا تو دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو تھے. تو پھر سوال کیا کہ آپ میرے مہمان تھے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ آپ نے میری رسپیکٹ نہیں کی جس طرح کرنے کا آپ کا اثر تھا، آپ نے میری عزت نہیں کی. کہتا یار کیوں؟